بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، گزشتہ کل دو مجلسوں میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر مختصر کچھ گفتگو ہوئی تھی. آج اس مجلس میں پارٹ نمبر 3 میں ہم سورہ فاتحہ کے متعلق اس کے فضائل اور اس کے اسماء اور شان نزول کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اولاً سورت کسے کہتے ہیں؟ لفظ سورت کسے کہتے ہیں؟ ایک بات ہے، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے پڑھنے والوں کی آسانی کے لیے اس کتاب کو ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس کے مضامین کو اور اس کتاب میں جو چیزیں لکھی ہیں ان چیزوں کو حصوں میں اور ابواب میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب پڑھنے والے کے لیے آسان ہو جائے. قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں، یہ صورتوں کو بھی گویا کہ ایک صورت ایک حصہ ہے. قرآن کریم کو بھی اسی طرح صورتوں میں یعنی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ یہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے آسان ہو جائے. ویسے لفظ صورت کا معنی بلندی کے ہیں. جس طرح ہر چیز بلند چیز کو، اہم چیز کو صورت کہتے ہیں، تو قرآن کریم کی صورتیں یہ بھی اپنے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے اور بلند مقام اور بلند مرتبے والی ہے، اس لیے اس کو لفظ صورت سے موسوم کیا. اب ہم چلتے ہیں آگے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے. ناظرین، مکی اور مدنی یہ کیا ہے؟ یہ صورتوں کی تقسیم ہے. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں اس کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکی اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں؟ مکی صورتیں وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت تشریف لے جانے کے بعد، مدینہ چلے جانے کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی کہتے ہیں. یہ بات تو تھی مکی اور مدنی کے متعلق. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ کیا ہے؟ مکی ہے یا مدنی؟ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. محترم ناظرین، بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے نام کے متعلق. اس سورہ فاتحہ جو اس کا نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی اسماء احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں. 10 سے زائد اسماء اس کے بیان کیے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ اولاً اس کا سب سے مشہور نام ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے. فاتحہ کے معنی آغاز کرنے والی، ابتدا کرنے والی. چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کا آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح اس سورت کو نمازوں کے شروع میں پڑھا جاتا ہے. نماز کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اور بھی کئی نام ہیں. اس سورت کو فاتحہ کے علاوہ فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں. اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اور ام القرآن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سورت جو ہے پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے. بہی وجہ اس سورت کو ام الکتاب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس سورت کو وافیہ بھی کہتے ہیں، کافیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت کے مضامین جو ہے وہ جامع اور مانع ہیں. اس سورت کو سورہ شافیہ بھی کہتے ہیں. شافیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سورت شفا ہے. شافیہ کیونکہ شفا دینے والی ہے. بیماری کو، کسی بھی بیماری کے اوپر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا جائے، پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اس سے وہ بیمار آدمی شفایاب ہو جاتا ہے. اسی طرح اس سورت کو سبع المثانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جو بار بار، مثانی کہتے ہیں وہ چیز جو بار بار دہرائی جائے
اس صورت کو بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں اس صورت کو دہرایا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو سبع المثانی کہتے ہیں، اور اس صورت کو الکنز بھی کہتے ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ دیا گیا، جس میں سورہ کوثر، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سے پتہ چلا کہ اس صورت کو سورہ کنز بھی کہتے ہیں، خزانے کے معنی میں، الاساس بھی کہتے ہیں، چونکہ جو بنیادی مضامین ہیں وہ اس صورت کے اندر مذکور ہیں۔ یہ تو تھے سورہ فاتحہ کے چند اسماء کے بارے میں کچھ گفتگو تھی، سورہ فاتحہ کا نام اور وجہ تسمیہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ ناظرین، اب ہم آگے چلتے ہیں، سورہ فاتحہ کی خصوصیتیں کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس سورت سے نماز کو شروع کیا جاتا ہے، اور ہر نماز میں خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس سورت کی تلاوت کو اس میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت اس سورت کی ہے، قرآن کریم کی سب سے پہلے جو سورت مکمل نازل ہوئی تو یہی سورہ فاتحہ ہے، گرچہ ابتدا وحی میں یہ شروع میں تو نازل نہیں ہوئی، اولاً تو سورہ علق کی وہ چند آیتیں نازل ہوئی، لیکن اس کے بعد سورہ مزمل کی چند آیتیں، سورہ مدثر کی چند آیتیں یہ وغیرہ نازل ہوئی، لیکن بطور سورت کے مکمل کوئی سورت نازل ہوئی ہو تو یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کریم کا متن ہے، اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے، یہ بھی سورت کی خصوصیت ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ زبور میں ہے، اور نہ خود قرآن کریم میں اس کی مثل کوئی صورت ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین کوئی صورت ہے صورتوں میں تو وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب یہ تو تھی سورہ فاتحہ کی مختصر فضائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اب ہم ناظرین آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا شان نزول پیش کرتے چلے۔ قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا شان نزول پیش کروں، شان نزول سے ہم واقف ہوئے۔ نفس شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول قرآن کریم کی کوئی آیت، چونکہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں اولاً 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جن آیات کے نزول کا کوئی سبب یا کوئی واقعہ یا کسی کا کوئی سوال جواب وغیرہ پیش نہ ہوا ہو، ایسی آیت تو یہ آیتیں بغیر کسی واقعے کے، بغیر کسی سبب کے، اور اسی طرح بغیر کسی سوال جواب کے نازل ہوئی ہو۔ دوسری قسم ان آیات کی وہ ہے، قرآن کریم کی آیات کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کا نزول ایک خاص واقعے یا کسی سبب یا کسی کے سوال جواب وغیرہ میں نازل ہوئی ہو، تو اس واقعے کو یا اس سوال جواب کو یا اس سبب کو قرآن کریم کی اس آیت کا پس منظر کہتے ہیں، اور مفسرین کی اصطلاح میں اسی پس منظر کو شان نزول کہتے ہیں۔ شان نزول کی بڑی اہمیت ہے قرآن کریم کی سمجھنے میں۔ خود علامہ واحد رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سبب نزول کی معرفت کے بغیر قرآن کریم کی تفسیر مناسب نہیں۔ کیونکہ جس دور میں اور جن حالات میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اگر ہمیں وہ حالات اور اس دور کی کچھ کیفیت معلوم نہیں ہوگی تو قرآن کریم کی تفسیر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اسی طرح کا قول ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا ایک اہم کردار ہے۔ خیر، اب ہم سورہ فاتحہ کا شان نزول کیا ہے وہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ روایت میں حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنگل میں جاتا تھا تو ایک آواز میرے کان میں آتی تھی، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا محمد۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف کان دھرتے، توجہ کرتے، دیکھتے اس آدمی کی طرف، تو آسمان اور زمین کے درمیان ایک سنہرا تخت لٹکا ہوا ہے، اور اس تخت کے اوپر ایک نورانی شخص تشریف فرما ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز سے اس وقت خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آواز سے ڈر جاتا تھا۔ جب یہ ماجرا کئی مرتبہ ہوا تو آپ نے حضرت خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ فرمایا، تو حضرت خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر
آپ اپنے چچا زاد بھائی یعنی حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت تورات اور انجیل کے بڑے بزرگ اور عالم دین تھے، تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئیں اور پورا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ پورا واقعہ سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے آپ سے عرض کیا کہ اب جب آئندہ ایسی صورت پیش آئے تو آپ اس آواز کو دھیان سے سنو کہ کیا کہتے ہیں وہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ جب دوسری مرتبہ یہ آواز آئی، جب آپ نے یہ آواز سنی آئندہ مرتبہ، تو آپ نے اس آواز پر کان دھرتے ہوئے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ تب اس وقت آواز آئی پھر کہ میں جبرائیل امین ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہو۔ پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے یعنی اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور پھر دوسری بار کہا کہ کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس طرح پوری صورت کہی۔ یہ تھی اس صورت کا شان نزول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح آواز دیتے تھے، اور آپ ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر پوچھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اب جب آواز آئے تو اس کے اوپر آپ کان دھیان سے سننا اور اس کے آواز پر لبیک کہنا اور پتہ چلے کیا کہتے ہیں۔ تو اس طرح سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ میں جبرائیل امین ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں، اور پھر آپ کو کلمۃ تشہد پڑھایا، اور پھر اس کے بعد یہ پوری صورت نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ تو تھا سورہ فاتحہ کا شان نزول۔ اگرچہ اب آگے ہم ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں، چونکہ وقت ابھی کافی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ اگرچہ اس صورت کا آغاز، قرآن کریم کا آغاز چونکہ اس صورت سے ہو رہا ہے اور ابتدا میں اس صورت کو تحریر کر دیا ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ نہیں، اولاً جو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی، جو آیات نازل ہوئی، صحیح بخاری شریف کی وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، اور پھر اس طرح وہ پورا واقعہ جو بیان کیا صحیح بخاری شریف میں، تو اس وقت اقرأ باسمی کی 5 آیت ابتداء جو نازل ہوئی۔ اکثر اتفاق کی قول یہی ہے کہ یہی آیت ابتداء میں نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کو ترتیب نزول میں یہ پہلے نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا وہ تو حالات کے حساب سے اور ضرورت کے حساب سے نازل ہوتا رہا۔ ابھی جو قرآن کریم کا نزول ہے، ترتیب تلاوت یہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق، جبکہ اس کا نزول تو یہ تو حالات کے پیش نظر جس مضمون کی ضرورت پڑی، جس آیات کی ضرورت پیش آئی، جن واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اس حصے کو نازل فرمایا۔ ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ آگے ناظرین ایک اور بات پیش کرتا چلوں، سورہ فاتحہ کے مضامین کیا ہیں۔ یہ سورت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کریں۔ اس صورت میں بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے تعلیم دی کہ میری تعریف اور میری حمد کیسے کرے، اور مجھ سے سوال کیسے کرے، درخواست کیسے کرے۔ اس صورت میں ناظرین وہ حدیث قدسی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نماز میں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خصوصی تعریف بیان کی۔ اسی طرح مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اسی طرح جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ بات میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ملے گا۔ خیر، تو سورہ فاتحہ کا جو مضمون ہے بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کرنی ہے، اس میں اس بات کو سکھلایا گیا، اور اللہ سے سوال کیسے کرنا ہے، اللہ سے کیسے مانگنا ہے، اس صورت کے اندر سکھلایا گیا ہے۔ بس ہم آج اس پروگرام کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ آگے کے پروگرام میں سورہ فاتحہ کی ابتدائی ان 3 آیات کا ترجمہ اور ان 3 آیات کے الفاظ کی مختصر سے لغوی تحقیق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ان باتوں کو سن کر ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کے ان جو باتیں کہیں گے سورہ فاتحہ کے ضمن میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے معانی و مطالب کو صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے اس مقدس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اور اس کے بیان کے لیے ہمارے زبان کی گراہوں کو کھول دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔